کام عدالت نے کرنا ہے، لیکن پارلیمنٹ کی ساری جماعتیں انکلوڈنگ پیپلز پارٹی وہ بالکل پورا زور لگائیں گی کہ بین ہو. پیپلز پارٹی بھی اس میں کوئی اگر مگر کر کے سوری کر کے پیچھے نہیں ہوگی، اپنا ایسا ڈالے گی. میری بات سنیں، جیسے میں تو آپ کو سر اتنا بتا دیتا بدامی صاحب، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا ٹھوک بجا کے بجٹ پاس ہوا تھا، ٹھوک بجا کے سب اس پہ کھڑے ہوں گے. ایک دوسری چیز یہ کہ جس دن سے یہ آرڈر آیا ہے اس دن سے آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے اندر پھر وہ لہر دوڑ گئی ہے 9 مئی والی، وہی انتشار کی، وہی لڑائی جھگڑے کی، وہی گالم گلوچ کی، وہی بدماشی کی، وہی غنڈہ گردی کی. کیوں؟ واٹ آر وی گیٹنگ؟ کیا پاکستانی بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہمیں عمران خان پسند ہے کیونکہ ہمیں ان سے نفرت ہے، لیکن آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ابھی آپ کے چوکیدار نے مجھے کہا ہے چڑھتے ہوئے کہ سر یہ سمجھائیں پارٹی کو، پی ٹی آئی کو کیا کر رہی ہے، روز لڑائی جھگڑا مار دھاڑ آگ لگانے والی بات. تو اگر یہ سینٹیمنٹ چینج ہو رہا ہے تو یہ چینج ہو رہا ہے، اور ٹیررزم کو آپ کہیں کہ ایڈریس نہیں ہوگا تو ایڈریس ہوگا. بٹ فیصل صاحب جو آپ نے شروع میں بات کی مجھے تو وہی ابھی تک کھٹکی ہوئی ہے کہ آپ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس وقت جو بھی ٹینشن ہے اس کو اس لینس سے نہ دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا فوج کی بھٹو صاحب کے ساتھ ٹینشن تھی، ایک زمانہ تھا بی بی شہید کے ساتھ ٹینشن تھی، ایک زمانہ تھا میاں صاحب کے ساتھ ٹینشن تھی، ایک زمانہ ہے خان صاحب کے ساتھ ٹینشن ہے. آپ کہہ رہے ہیں نہیں آپ کہہ رہے ہیں اس کو اس لینس سے دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا انڈیا کے ساتھ ٹینشن تھی، پھر ایک زمانہ تھا کارگل ہو گیا، اور ایک زمانہ 9 مئی ہو گیا. یہ تو آپ بالکل ہی الگ لیول پہ ڈسکس کر رہے ہیں پھر پی ٹی آئی کو. میں تو آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، میں تو دہشت گردی سے حوالے سے بتا رہا ہوں، 2002 سے ہسٹری بتا رہا ہوں فوج کی. اور دہشت گردی معاشی ہو، ڈیجیٹل ہو، سیاسی ہو، پاکستان کے خلاف ہو، ریاست کے خلاف ہو، بارڈر کے باہر ہو، بارڈر کے اندر ہو، آپ کریں میں کروں. اب یہ آپ کا پروگرام چل رہا ہے، آپ کے پروگرام میں آپ آگ لگا دیں پورے پاکستان میں، ایسی بات کر دیں میں ایسی بات کر دوں تو آپ کے اوپر بین نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ اشتعال جلا دیں، انسٹیگیٹ کریں وائلنس کو، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا ضرورت ہے ان سب چیزوں کی؟ اچھا کیا ہم پانے والے ہیں اس سے؟ چلو لیکن اگر میں نے عدالتوں سے، ابھی ہم اس کی بحث میں نہیں جاتے کہ وہ صحیح ہے غلط ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. عدالتوں سے فیصلے اس طرح کے نہیں آتے جیسی ریاست کی حکومت کی خواہش ہے، تو ظاہر اس میں تو پھر ریاست حکومت خود نہیں کر سکتی نا، تو کیا کریں گے وہ؟ دیکھیں بدامی صاحب، جو آپ ابھی اگر ریزرو سیٹس کے فیصلوں کی بات کر رہے ہیں تو میں ابھی بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مایوسی ہوگی. دیکھیں 2 بڑی کلیئرٹی سے سوال سن لیجئے گا میرے. سر ایک سمپل سی ججمنٹ دے دیتی سپریم کورٹ کہ یہ ساری سیٹیں ہم سنی اتحاد کونسل کو دے دیتے ہیں. کیوں نہیں کیا انہوں نے یہ فیصلہ؟ اچھا مدعی تھے بدامی صاحب، فیصلہ آ گیا فیصل آرڈر کے لیے. آئین میں لکھا ہوا ہے 3 دن فلور کراسنگ آپ نہیں کر سکتے، تشریح آ گئی ہے کہ 15 دن اور آپ فلور کراسنگ کر سکتے ہیں. پارٹی کا الیکشن نہیں ہوا، but you can't do anything about it, frankly speaking. Why can't? Of course you can do anything. What options do you have as a government, as a state? پارلیمنٹ کو ربڑ سٹیمپ تو نہیں. دیکھیں بدامی صاحب، اب ہم نے تھوڑا بہت پڑھنا شروع کر دیا. آئین میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا، یہ پریسیڈنٹ ہے کہ تشریح سپریم کورٹ کرتی ہے، لیکن آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ تشریح سے سپریم کورٹ ہی کر سکتی ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا. دوسری بات ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ امینڈ کر سکتی ہے آئین کو، پارلیمنٹ ہی آئین کو رائٹ کر سکتی ہے، لیکن کسی صورت میں سپریم کورٹ نہ ری رائٹ کر سکتی ہے نہ امینڈ کر سکتی ہے. تو جب آئین کی تشریح میں کنفیوژن ہو گیا ہے، آپ جس کو 6 پڑھ رہے ہیں اس کو میں 9 پڑھ رہا ہوں، اور میری بھی آئینی پوزیشن ہے اور آپ کی بھی آئینی پوزیشن ہے، تو آپ سب آئین کھیلیں گے. نہیں، لیکن آئین یعنی فیصلہ سنانے کا اختیار تو سپریم کورٹ کے پاس ہے. یعنی پارلیمنٹ یہ کہے گی کہ جناب ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ فیصلہ آئین کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے، ہینس ہم اس فیصلے کے خلاف ہیں. تو اسٹیٹ کین ناٹ رن لائک دس. نہیں، دیکھ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں پہلا فیز ہے الیکشن کمیشن، ٹھیک ہے، دوسرا فیز ہے پارلیمنٹ، تیسرا فیز ہے اسپیکر، اور چوتھا فیز ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان. آپ بھی یہاں ہیں، میں بھی یہاں ہوں، دیکھ لیتے ہیں. یہ معاملہ ایمرجنسی کی طرف جا سکتا ہے، 5واں اسٹیج کا وہ بھی ہے. دیکھیں یہ تو نہ انکمپٹنس نہ ہے نکما پن ہے کہ گورنمنٹ خود انسٹیبلٹی کریٹ کری اور سٹاک کا بھٹا بٹھا دیا اسٹیٹمنٹ دے کر. نہ تو مجھے ابھی کوئی کانسٹیٹیوشنل میل ڈاؤن لگ رہا ہے، نہ مجھے کوئی مارشل آتے ہوئے نظر آ رہا ہے، نہ ہی مجھے کوئی ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ ہو رہی آتی ہوئی نظر آ رہی، نہ وہ پاسبل ہے. تو یہ تو مجھے بڑی اگر یہ بیانیہ بنانے کا کوشش کی گئی ہے مظلومیت کا، تو یہ بہت ہی بیکار اور 3rd کلاس بیانیہ بنانے کی کوشش، کیونکہ اس کو اب کوئی بائی کرنے کو تیار نہیں ہے. ایکچولی ان سب جمہوری ایکسپائرڈ پارٹیوں سے سمیت پی ٹی آئی کے لوگ اس جنازے کو، جمہوری بدبودار کو لے کے زیادہ تر اچھال کے چل نہیں سکتے. اب آپ اپنی انکمپٹنسی یا نا اہلی یا نکمے پن کو میں آپ پہ ڈال دوں تو یہ میرا قصور تو نہیں ہے. فیصلہ آپ ان پارٹیوں کو رگڑ رہے ہیں. اگر یہ شو بھی ختم ہو جائے گا آپ کا سنگم تھوڑی دیر میں، اگر آپ کو فون آ گیا ان میں سے کسی کا کہ یار بھائی جان ہماری سیٹوں پہ آپ سینیٹر بنے ہو یار، اور آپ ہمیں ہی سنا رہے ہو یار، ہمیں ایکسپائرڈ کہہ رہے ہو،
تو اب کیا ہے نہیں آپ کو بولتے نہیں دیکھیں یا آپ ان کو بولیں گے کہ بھائی جان آپ کو کس نے کہا کہ آپ کے ووٹوں سے بناؤ کیا؟ دیکھیں بدامی صاحب میری بات سنیں. دیکھیں میں انڈیپینڈنٹ ہوں, میری لیے جو چیز کام ٹھیک کرے گا میں صحیح کروں گا, کہوں گا, جو غلط کہے گا میں غلط کہوں گا, اور اسی کی سزا پاتا آیا ہوں اور اسی کی سزا آگے بھی پاتا رہوں گا. میں نے تو اس سے بھی لڑائی لی جس سے پاکستان کا کوئی بندہ اس وقت بھی نہیں لے سکتا تھا, آج بھی نہیں لے سکتا تھا, ٹھیک ہے. تو میں نے تو اس ٹائم پہ بھی اس وقت کے لیے لی, اور دو دفعہ ان کی فرمائش پہ میرے لیے آرڈرز بھی آئے ہیں کہ جی آپ نااہل ہو گئے اور ساری زندگی کے لیے ہو گئے, جو پاکستان میں کسی کے لیے نہ ہو آپ کے لیے ہوگا. ہم نے تو بہت کچھ برداشت کیا ہے, کاروبار بھی برداشت کیا ہے, وزارتوں میں بھی برداشت کیا ہے, عمران خان کے قریب ہوتے ہوئے بھی برداشت کیا ہے, ٹھیک ہے, آگے بھی برداشت کر لیں گے. لیکن ہم ان میں سے نہیں ہے جو کرسی سے اترنے کے بعد اب باتیں کریں. بٹ ٹورڈز دی اینڈ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایمرجنسی مارشل لا ایسا کچھ نہیں, اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو جو آپ کہہ رہے ہیں, تو مطلب یہ تو آپ نے ایک فیصلے کا بتا دیا نا کہ پارلیمنٹ مختلف آپشن ایکسرسائز کر سکتی ہے, اسپیکر کا آفس, پریزیڈنٹ کا آفس, اور بہت ساری چیزیں ہیں. عدالتوں سے رہائی کے احکامات آنا شروع ہو جائیں, عدالتوں گورنمنٹ پورا کیس بنا کے دے عدالت کا کہ تھرڈ کلاس کیس ہے, پی ٹی آئی کو بین کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. ایسے 100 فیصلے آ سکتے ہیں نا. اکتوبر نومبر کے بعد نئے چیف جسٹس بھی آ رہے ہیں, تو گورنمنٹ اور اسٹیٹ کیا کرے گی, یعنی کتنے فیصلوں پہ لڑے گی عدالت سے؟ دیکھیں بدامی صاحب میں نے آپ کے وہاں کہا تھا بلڈوزر چلے گا, 9 مئی کو مائنس نہیں کیا جائے گا, ہر قسم کی دہشت گردی ایڈریس کی جائے گی, ٹھوک بجا کے بجٹ پاس ہوگا. عمران خان صاحب نکلتے ہوئے نہیں نظر آ رہے, اقتدار کہیں نہیں نظر آ رہا. آپ کو اجتماعی اصلاحاتی اور انتشاری واٹی کا نہیں کام کر سکتے, آپ کو اسی طرح مننا پڑے گا پی ٹی آئی سم تھنگ اور پی ٹی آئی سم تھنگ. اور اب میں آپ کو پھر سے ایک چیز کہہ رہا ہوں, میں نے بہت پہلے کہا تھا آپ پکڑتے جائیں گے وہ چھوڑتے جائیں گے, آپ پکڑتے جائیں گے وہ چھوڑتے جائیں گے, اینڈ میں سارے پکڑے جائیں گے. سپٹمبر اکتوبر بڑا سرد موسم ہوتا ہے, شروع ہوتا ہے اور اسلام آباد کا, لیکن سیاسی طور پہ گرم ہوگا. اس میں پھر کوئی گورنمنٹ کے لیے پرابلم کی بات نہیں ہے. گورنمنٹ اپنے وزن سے نہ گر جائے, اپنی انسائڈ لڑائیوں کی وجہ سے نہ گر جائے, باقی گورنمنٹ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں, انڈیکیٹرز بھی ٹھیک آ رہے ہیں. اور اکتوبر نومبر سے پہلے بہت کچھ اور بھی ہو سکتا ہے, جس گورنمنٹ کے لیے نہیں لیکن باقی حوالوں سے کچھ ہو سکتا ہے. نہیں اکتوبر نومبر نہیں, سپٹمبر اکتوبر میں گرم سیاست ہوگی. اور میں بھی ملک سے باہر جا رہا ہوں, جب آؤں گا تو اگلے شو پہ انشاءاللہ جب بیٹھوں گا تو اس پہ بھی تجزیہ دے دیں گے, شاید اللہ میں اس پہ بھی عزت رکھ لے جیسے باقی باتوں میں رکھی. اور آپ کہہ رہے ہیں سب اندر جائیں گے, جس سے مراد آپ کی یہ پی ٹی آئی سے متعلق ہے نا, یا سب سے مراد اکراس دا بورڈ ہے؟ دیکھیں بدامی صاحب بڑی کلیئرٹی رکھیں, اگر میں راشی ہوں, شرابی ہوں, ریزیڈینشل پلاٹس کو کمرشل کراتا رہا ہوں, قتل و غارت میں بھی اپنے لوگوں کو بچاتا رہا ہوں, جعلی ڈگری کے اندر بھی ہوں, گریبنگ کے اندر بھی ہوں, ٹیکس کی بےایمانی کے اندر بھی ہوں, اور میں اچانک ایک دن آؤں اور کہ میں علم بردار ہوں جمہوریت کا اور آئین اور قانون کا پاسدار ہوں, تو میں سارے جو ہیں وہ مجھے پکڑ لیں گے, چاہے میرا تعلق کسی بھی پارٹی سے. بورڈ بات کر رہا ہوں. بہت شکریہ. پولیٹیکل پارٹیز کے علاوہ میں اکراس دا بورڈ بات کر رہا ہوں. اچھا بہت شکریہ فیصل صاحب سے.